شیطان کیا تھا؟ بہت ہی شیطان کو علم بہت تھا، مگر اس کے علم نے اس کو ہی دھوکہ دیا۔ مال آ گیا تو آدمی کے اندر کیا آتی، یوں ہے تو یوں ہوگا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، آج ظاہری بات ہے، دو وجہوں سے آج انسان، مولانا نے بتایا کہ آج اللہ کے نبی نے کئی زمانہ پہلے بتایا کہ ایک دور آئے گا کہ آدمی حلال اور حرام کی پہچان نہیں کرے گا، صرف یہ سوچیں گا کہ بس آنے دو آنے دو آنے دو، جتنا آ رہا اتنا آنے دو، دیکھیں گے بات کا بات، جو ہوتا دیکھا جائے گا۔ ارے میں مولانا کو پوچھ لیا، مولانا کچھ تو راستہ نکالو، ایسا ایسا کتنا راستہ نکالے؟ پیشاب کو کتنا بھی فلٹر کریں گے تو پیشاب ہی رہے گا، وہ پانی نہیں بنے گا۔ کیا بنے گا؟ نہیں۔ دوسری چیزوں کو کچھ فلٹر کرے تو کچھ بن جا رہا، مگر پیشاب ایک ایسی چیز ہے، اس کو جتنا بھی فلٹر کرو، کتنا بھی کیمیکل ڈالو تو اس کے جراثیم واپس۔ تو دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج آدمی حرام اور حلال نہیں دیکھ رہا، اور اللہ کے نبی نے یہ دو چیزوں کے بارے میں بتایا کہ میری امت کا فتنہ مال اور اولاد ہے۔ میری امت کا فتنہ مال اور اولاد ہے۔ اولاد کے وجہ سے آدمی حکم الہی سے دور، اطاعت رسول سے دور۔ اولاد کی وجہ سے کام کرنا ہو، کسی کو پوچھو جماعت میں جاننا ہے بھائی، اللہ نے جورو بچے کئی کے واسطے دیے، یہ چورانا۔ اور مال آ گیا تو نہیں جاتا تھا، مگر کیسا اگلی والی پارٹی کا اپنا کام فائنل نہیں ہوا، کام فائنل نہیں ہوا، وہ اگلے اللہ نے یہ تھوڑی سکھایا کہ کسی کو پریشان کر کے اپنی جماعت میں لاؤ۔ ہر ایک کو اپنے علم کے حساب سے شیطان اس کو ڈگ منگاتا، تو شیطان مردود بہت چال باز ہے، اس کے پاس 80 یا 40 ہزار نورانی ڈاؤ ہے، جو آدمی اس کو نیکی سمجھ کے کرتا۔ کیا کرتا؟ نیکی سمجھ کے کرتا۔ ایک بزرگ بولے، ایک شیطان جال بن رہا، بولے کیا کر رہا؟ بولے جال بن رہا، کس کے واسطے؟ بولے ایمان والوں کے واسطے۔ ارے بولے میرے کو جال میرا بتا دے تاکہ میں تجھ سے بچاؤں۔ ارے تجھے جال کی ضرورت نہیں ہے، بولے شیطان کیا بولا، تجھے جال کی ضرورت نہیں، تو چلتے تو یوں چٹکیوں میں نہ دو۔ بولے کیسے؟ اب ٹیم آنے کے بعد بتا دوں۔ آپ انہوں سمجھ گئے کہ آپ انہوں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ کنٹرول کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں اپنے آپ کو کون سا بھی کام کرتے ٹائم پہ سوچ رہے کہ اس میں شیطان کا مکر ہے کیا، شیطان کی کچھ چال ہے کیا۔ چلتے جا رہا، کچھ عرصہ، کچھ دن، کچھ وقت گزرا، ایک بڑھیا پڑے والی ضعیف انہیں بولے کہ بیٹا میں کو تھوڑا وہاں تک چھوڑ ڈال دے، میں بہت پریشان ہوں، میرے سے پیر سے چلا نہیں جا رہا۔ ہم لوگ بھی کرتے ویسی، ارے بیچاری ضعیف ہے، اکیلی عورت ہے، بڑھیا ہے، اپنے دادی ماں کی جیسی ہے، چلو اس کو۔ تو بزرگ پوچھے تیرا کوئی نہیں ہے کیا یہاں پر؟ بولے نہیں ہے بیٹا، کوئی سہارا نہیں۔ بولے تو ذرا وہاں تک فلاں جگہ تک پہنچا۔ بولے ٹھیک ہے، اٹھایا، پیٹ پہ لیا اور چلنے لگے۔ تھوڑے دور جانے کے بعد آواز آئی، میں نے تجھے کہا تھا نا تیرے کو جال کی ضرورت نہیں، تجھے تو میں یوں چٹکا تھا۔ اسلام نے کہاں حکم دیا کہ غیر محرم کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے، غیر محرم کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے شک تیرے جالوں سے کوئی نہیں بچ سکتا، تو شیطان ہے میرا بھائی۔ آج قدم قدم پر سوائے گناہ کے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، ایک ہی واحد راستہ ہی ہے۔ اب یہ دکھ رہا ہے اپنے کو، اس میں 100% کوئی بھی چیز آدمی مثال دیتا 100 میں سے 100 بھی نکالیں گے، اس کے اندر کا 1% بھی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ آج سے 15 سال 20 سال پیچھے چلے جاؤ، موبائل کے بغیر زندگی کٹ رہی تھی؟ نہیں کٹ رہی۔ تو یہ تو ایک معمولی سی مثال میں بتا، مگر دیکھ لو سوائے گناہ کے کچھ نہیں۔ تو بچانے والی چیز ایمان کا پاور، ایمان کی طاقت ہے۔
جیسے صحابہ ہر حال میں ہر جگہ جمے رہے. لنگی عورتیں، کیسی عورتیں؟ لنگی عورتیں، دو طرف قطار لگی ہوئی ہے. صحابہ نے اپنے ایمان کو وہاں بچایا. فنکشن میں دیکھ لو، وہاں ساتھ عبداللہ ہمارے یہاں کے، انہوں ایک بار بات بتا، شراب سے تو بچ سکتا ہے انسان آج کے دور میں، شباب سے بچنا ناممکن ہے. شراب سے تو بچ سکتا ہے آج کے دور کے اندر، شباب سے بچنا ناممکن ہے. جو بچ گیا وہ تو کوئی نیر کا ہیرا ہے. اللہ حفاظت کرے. ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. آج بنانے کی محنت ہے، بچانے کی تو محنت ابھی بہت دور ہے. بچانے کی تو محنت بہت دور ہے. آج بنانا ہی مشکل ہو گیا. بنانے کے لیے چلو بولے کہ دیکھیں گے انشاءاللہ کیا اللہ کے راستے میں نکلنا کیا، یعنی ہر ایک کو اپنے علم کے حساب سے شیطان پھنساتا، کیونکہ اس کے علم نے اس کو پھنسایا نا. تو آگ اور تیرے جیسا کوئی نہیں، جلائے تو اڑتی، یہ مٹی پھینکے تو نیچے آتی. پھر بھی اللہ نے انہیں نے اللہ کی اتنی عبادت کیا، اس لیے اللہ نے اس کو قیامت تک کی زندگی دیا. کہاں تک زندگی دیا؟ قیامت تک. جتنے انسان شروع میں آئے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آخری کا انسان آئے گا، تب تک اس کی عمر رہیں گی. جب تک کہ جہنم جنت کے فیصلے نہیں ہو جائیں گے تب تک اس کی زندگی رہیں گی. جب جہنم والے جہنم میں جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، پھر اللہ اس کو موت دیں گے. ملک الموت کو بھی موت دے دیں گے اللہ. میرے بھائیوں، زندگی ہماری بہت قیمتی ہے، سوچے تو اور نہ سمجھے تو بے قیمت ہے آج، اور ہو رہی بھی. جہاں مسلمان کا نام بولے کہ وہاں کاٹا جائے، کیونکہ مسلمان اس کے معنی مطلب ہوتے ہیں کہ ماننے والا اس کے اللہ اور اس کے رسول کی. مسلمان مسل بن کے رہ گیا، مسلمان ماننے کی صفت نکل گئی اور مسل بن کے رہ گیا. ہر ایک چاہ رہا کہ میری مانو، ارے اللہ بھی چاہ رہا میری مان. جب تک اللہ کی ماننے والے تھے، اللہ نے سب کی یعنی ساری مخلوق اس کا غلام بنا دیا، ساری مخلوق اس کی مانتی تھی. شیر کو تھپڑ مارے کوئی طاقت ہے؟ چل کہاں لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا. شیر نکل کے بھاگ گیا، سب لوگ بھاگ رہے، حضرت عمر آئے تھپڑ مارے. کہاں جا رہا؟ کہاں اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہا، پریشان کر رہا، چل نکل. بھاگ گیا دھندا بھائی. چیز ہے بول کے نہیں، کر کے بتائے گا. ایمان کا پاؤ، ایمان کی طاقت، ہر گناہ سے بچانے والے ایمان کا پاؤ. اس لیے میرے بھائیوں، ایمان بہت بڑی چیز ہے، یہ پاورفل ہے. جتنا پاورفل بنے گا ایمان، اتنا اعمال میں لذت پیدا ہوں گی. آج اعمال میں لذت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ میں نماز پڑھوں، میرا دھیان چاروں طرف ہے. بعض وقت آدمی کو یہ نہیں پتہ چلتا. ابھی پوائنٹ کی بات سمجھو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے ہوں، مگر امام جب سلام پھیرتا تو میرے کو معلوم ہوتا کہ نماز ہو گئی. اس سے پہلے میرے کو سنائی کچھ نہیں دیتا، مگر شیطان پورے ارکان کرنے لگا تھا. امام اللہ اکبر بول رہا، رکوع میں جا رہا تو میں بھی جا رہا ہوں، مگر میرے کو پتہ نہیں، میں میرے دھیان میں ہوں، باہر گھوم رہا ہوں. میں میرے کیا کر رہا ہوں؟ باہر دھیان میں ہوں، باہر گھوم رہا ہوں. مگر رکوع امام صاحب اللہ اکبر رکوع میں بول کے جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں. انہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ بول رہے تو میں بھی اٹھ رہا ہوں. مگر میں جب سلام پھیرا تو پتہ چل رہا کہ میں نماز میں ہوں. شیطان کا مکر دیکھو، پہلے غور کرو کہ میں جب سلام پھیر رہا ہوں تو پتہ چل رہا میں نماز میں ہوں. اب بولتے نا کہ بھائی اللہ والے بولتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کونے میں نماز پڑھے، امام صاحب نے غلطی کر دیے، بولے 4 پڑھانے کی 3 ہی پڑھا دیے. ایک بزرگ بولے سب چلو جہاں 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 چڑھی. ایک بزرگ اٹھ کے بولے نہیں امام صاحب تم نے 3 ہی پڑھا ہے. بولے تم کیسا یقین کے ساتھ بولتے؟ بولے ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب مارتا ہوں، میری 4 دکان ہے. بولے 3 دکان کا ہو گیا، 1 دکان باقی ہے. 3 دکان ہو گئے، 1 دکان باقی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا کہ تم نے 3 ہی پڑھا ہے. اگر 4 پڑھاتے تو میری 4تھی دکان کا بھی حساب ہو جاتا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم موجود رہ رہے مگر ہمارا دھیان یہاں نہیں رہ رہا. تو شیطان بھی یہ چاہ رہا تو تعلیم کے حلقے میں بیٹھ، تیرے اتنے کنٹل بھر گوشت سے اور یہ پتلے سے میرے کو مطلب نہیں.
وہ چھوٹا سا کا گرام بھر ہے، کچھ تولا ہے، اس کو باہر لے کے جاؤ، پورا گھما کے چکر۔ تو یہ بننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جس کا مفہوم ہے تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لتڑا ہے، اگر وہ بن گیا تو تمہارے جسم کے پورے اعضاء، دل کے اندر ایمان کو بنا۔ اب اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہمارا ایمان بنا، جیسے ابھی مسائل کے بارے میں آیا، تو مسائل ہم کیا پوچھتے علماء اکرام کو؟ کیا پوچھتے؟ قربانی کا بیل لائے تو سب پوچھنے آ جاتے، ابا بھی آتے، دادا بھی آتے، بیٹا بھی آتا، ایسا بیل لائے، ویسا بیل لائے، ذرا دیکھو، یہ کرو۔ پھر روزہ رہ گیا کہ میں نے آج ایسا روزہ رکھا، اتنے ٹائم کم تھے اور اتنے جلدی اٹھا، اتنے میں میرا روزہ رہا کیا؟ یہ مسئلہ پوچھتے۔ کبھی امام صاحب کے پاس یہ جا کے کوئی پوچھا مولانا میں کٹنگ کرنے جا رہا ہوں، کیسی کٹنگ کروں؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کئی سو سال پہلے بول دیا ہے، ایک دور ایسا آئے گا لوگ سور کی طرح بال کو تراشیں گے۔ آج دیکھ لو، جھوپڑا یہاں پر، باریک باریک یہاں پر، اور سور کے بال کیسے رہتے؟ کبھی پوچھے؟ کاروبار کے بارے میں آیا یہاں پر، کبھی پوچھے مولانا میں یہ برکت کے واسطے دعا کر کے جاؤ، مگر یہ کاروبار کیسا ہے، بزنس کہاں سے چالو ہو رہا، اس کی شروعات کیا ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ پان پٹی ڈال رہا، پان ٹپری، حالانکہ پوری مکروہ چیز ہے، وہاں دعا کرانے مولوی صاحب کو لے کے جا رہا، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ وہ کمائی سے جماعت کی دعوت کر رہا، جائز ہے ناجائز ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ پھر عید کے دن مولانا شیرخرما بنانے کا ہے نا، میٹھا، ہاں وہ نماز کو جانے سے پہلے شیرخرما پی کے جانا کہ ہاں اللہ کے نبی، ہاں کپڑے کیسے خریدنے جا رہا ہوں، عورت کو ساڑی لو کہ بلیز لوں، بچے کو جینس پینٹ لوں، ٹی شرٹ لوں؟ علماء اکرام کو پوچھ رہا، بچہ پیدا، مولانا نام ایسا دیو بولے قرآن میں بھی ہونا اور حدیث میں بھی ہونا، کہیں میں ہونا؟ قرآن میں بھی ہونا اور حدیث میں بھی ہونا۔ رد بولے فرعون، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، کیا بات کر رہے؟ بولے ارے بابا تو جیسا سوال کرا ویسا جو، اس نے تو ہاں مان رہا، شد کیسے ہوتا کر رہے ہوں، آنکھیں ٹائٹ کر دے رہا۔ حالانکہ وہ فرعون نام اگر قرآن میں پڑھا تو نہیں کیا ہے اس کو، اور وہ رٹتے بیٹا فرعون فرعون فرعون، دیتے اللہ نے کیا؟ تو علم کی حد خالی روزہ نماز زکوٰۃ، مولانا روزہ ٹوٹا کیا، بیل لایا 4 ٹانکا ہے کہ 5 ٹانکا ہے، دیکھو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی، یہ چیز۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، اذان دینے کا کام ہے، اس کا صحیح نام رکھنے کا، اس کا حقیقہ کرنے کا، بال منڈا کے چاندی میں صدقہ کرنا، کوئی پوچھتا نہیں، اچھا نام دو، مگر اس کا اسلام میں کیا طریقہ ہے وہ نہیں۔ رشتہ طے کرنے جا رہا ہوں، بات چیت کیا ہے، بات چیت کے اندر قاری اسد صاحب دارالعلوم ہمارے بچی کے بات چیت میں آئے، یہ بات چیت کا جو مسئلہ ہے شادی کا، نکاح کا، صرف اور صرف اس کے اندر مہر طے کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ شادی کا کوئی اس کے اندر ذکر نہیں۔ اور ہم کیا کرتے، کتنے آئیں گے، کتنے تم لیں گے، بچی کو کیا داڑ رہے، تم بچے کو کیا داڑ رہے، یہ شریعت اور اسلام میں ہے؟ پوچھ رہے ہم کیا پوچھ رہے، مولانا روزہ آج ذرا ڈکار آ گئی تو تھوڑے چاول آ گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، زکوٰۃ کا مسئلہ لے لو، آج 80% نہیں 95% لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ پوچھ لو علماء اکرام اپنے سامنے، مولانا ایک چیز بول دیتے، 52.5 تولہ سونا کی چاندی، یاد ہے؟ اچھا یاد ہے، کتنی اچھی یاد ہے، اور 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ میں نے سن لیا، میرے پاس 6 تولے سونا ہے، مولانا نے کیا بولے 7.5 تولے، اپنے پاس کتنے گئے؟ ہاں 7 تولے تو ہے، کتنا جلا، چاندی کتنی ہے 20 تولے 6 نا، تو اپن کیا سمجھ گئے اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खतरा है। जहाँ पर मेन बुनियाद रहती, जहाँ पर पूछने की जो ज़रूरत रहती वो नहीं पूछते। जिसके पास 7.25 तोले सोना है, कितना है? 7.25 तोले सोना है, और चांदी ज़र्रा बराबर भी नहीं है, तो भी इसके ऊपर ज़कात नहीं है। मगर किसी के पास 1 तोला सोना है या आधा तोला सोना है, और चांदी थोड़ी सी है, 4-5 तोले है, तो अब इसके ऊपर क्या है? अब ज़कात देना वाजिब है। जबकि दूसरी तरफ क्या है? 7.25 तोले है, मगर चांदी ज़र्रा बराबर भी नहीं है, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है। और मेरे पास 1 तोला सोना है और थोड़ी सकी एक मामूली सी एक अंगूठी है चांदी की, तो अब मेरे ऊपर क्या है? ज़कात का देना वाजिब है। क्यों? सोने को चांदी के मुकाबले में तोला जाएगा, तो आधे तोले सोने में 52.5 तोला चांदी आती ही नहीं आती, आराम से आ जाती। तो चांदी को, सोने को किसके मुकाबले में तोला जाएगा? चांदी के। या ये मान लो कि चांदी भी नहीं है, मगर सोना 1 तोला है, तो अब ज़कात हमारे ऊपर क्या होंगी? वाजिब होंगी। कब? अपने पास उतनी रकम होना चाहिए, 52.5 तोला चांदी आए, वैसा माल अगर घर में स्टॉक है तो भी अभी इसके ऊपर ज़कात क्या है? वाजिब। हम कभी पूछते ये सवाल? पूछे। अब बताओ मेरे को, कौन सा ऐसा घर है जिस घर के अंदर 1 तोला सोना और 1 तोला चांदी नहीं होगा? कोई घर है? हर एक क्या? तो हर एक अब ज़कात देने वाला है कि नहीं? तो जायज़ नाजायज़ ये दौर आ गया है। खाली हम गरीब हैं, 300 रुपये का रिचार्ज महीने को मारने के लिए है हमारे पास, मगर फिर भी हम गरीब हैं। 10,000 की टीवी लगाने के वास्ते पैसे हैं हमारे पास, फिर भी हम गरीब हैं। बच्चे के पास और अम्मा के पास 15,000 का मोबाइल घर के अंदर लाने के लिए है, मगर फिर भी हम क्या है? गरीब है। हमको ज़कात का भी चलता, फितरे का भी चलता, मरे वाले मुर्दे के दान का भी चलता। सोचो, ये ईमान का पावर, ये बारीक बारीक चीज़ें करने लगा। ईमान वाले की खासियत है, ईमान वाला ऐसा है, फाजिर गुनाहगार शख्स गुनाह को ऐसे समझता जैसे मच्छर है, उसको उड़ा दिया। और ईमान वाला मोमिन गुनाह को कैसा समझता? मामूली सा छोटा एक पहाड़ है, उसके ऊपर क्या है? पहाड़ है, और उसको डरता कि कब कब मेरे ऊपर से निकल जाए। छोटी छोटी बातें इल्म के एतबार से बहुत है। अभी ये जो अभी पढ़ा गया ना, बहुत अच्छे हदीस से पढ़ेगी, आज उससे हम बेफिक्र हैं, बेफिक्र। मेरी माँ, मेरी बहन, औरतों की तरफ जा रहा हूँ मैं। आज औरतों का क्या हाल है? ये पूरा पेट का हिस्सा, पीछे का पेट का हिस्सा पूरा दिख रहा है, हराम। मैं मेरी औरत को साड़ी ला के दे रहा हूँ। साड़ी उस वक्त तक हराम है जब तक उस साड़ी के अंदर जिस्म नहीं ढक रहा। साड़ी उस वक्त तक पहनना हराम है जब तक के उसके अंदर जिस्म दिख रहा हो। अगर वो साड़ी से जिस्म छुप रहा है तो साड़ी पहनना भी जायज़ है। साड़ी से अगर जिस्म ढक रहा हो वो साड़ी पहनना भी जायज़ है, नहीं तो साड़ी पहनना भी हराम है। 2 बातें बता रहा हूँ, हाँ समझो। साड़ी पहनना उस वक्त तक हराम है जिस वक्त तक साड़ी के अंदर जिस्म छुप रहा, दिख रहा हो, और जब जहाँ पर साड़ी से जिस्म छुप रहा है वहाँ पर जायज़ है। अकील उस्लामी साहब तो बताते साड़ी पहनना हराम। क्या बोलते? हराम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिस्म छुपाना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। तो ये कौन कर रहे हैं? मेरे घर के लोगों को इल्म की बात बता रहा हूँ। हमको इसका इल्म नहीं है। हमने कितना इल्म लिए? मौलवी साहब बच्चे को अरबी को भेज रहा हूँ, भला पढ़ा। अब वो बैल का बोले थे तुमने, बैल भी लाया कुर्बानी को, आओ हाँ काटने। शाम में दावत भी रखा,
مول صاحب بھی مست آستینہ چڑھا کے بیل کاٹ کے، ارے غفور بھائی کے پاس آج دعوت ہے اپنی، کس کی دعوت نہ کھولو مولوی صاحب، بیل اچھا لایا میں نے، اچھا تگڑا کی تگڑا ہو گیا مولوی صاحب اس کے واسطے۔ مول صاحب کو 3 بار بلاتے ہیں، کتنے بار بلاتے ہیں؟ 3 بار پیدا ہوتے برابر بلاتے ہیں، مولوی صاحب بچہ ہوا اذان دو، اب جاؤ۔ باقی کیا کرنے کا ہے، اس کی سیر پانی، بڑے پاڑ چھوٹے پاڑ، وہاں بالا لیجا کاٹنے کا، ادھر کرنے کا، ڈی جے لگاتے، ہم ناچتے، چھلے چھٹیاں سب کر لیتے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ خالی اذان دینا، آؤ اذان دو نکل جا۔ دوبارہ پھر بلاتے ہیں، اور مول صاحب آؤ، وہ بچے کا حق دے جی، آؤ ذرا خطبہ پڑھاؤ، تمہاری دعا رہن دو بس۔ اذان دیے تو یہاں تک پہنچا، اذان دیے تو یہاں تک پہنچے۔ نکاح کے قابل ہوگا، نکاح کے اسٹیٹ پہ آ گیا، ہجڑا بن کے بچے کو بٹھایا۔ کبھی نہیں پوچھا میرے بچے کو داڑھی چھوڑنے لگوں کہ نہ کو لگوں؟ داڑھی چھوڑنا جائز ہے ناجائز ہے؟ داڑھی چھوڑنا سنت ہے کہ کیا ہے؟ داڑھی کے بال کہاں تک کٹانا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ حجام کے پاس جا رہا میرا بچہ، مولانا تم نے اذان دیا، دیکھو حجام کے پاس جا رہا، ذرا اس کی کیسی داڑھی کراؤں، چہرہ کیسا بناؤں، بال کیسے رکھوں، وہ نہیں، خالی آؤ خطبہ پڑھا کے جاؤ۔ مولانا اذان دیے تو یہاں تک پہنچا، آپ خطبہ پڑھائے تو کہاں تک پہنچتا؟ پھر تیسرے باری میں بلاتے، مولانا آؤ جی، سب تو 2 بار تم کر لیے، اب آخری جنازے کی نماز تم ہی پڑھا۔ تم اس پر کیا مولانا اس کے واسطے ہے؟ اجی گھریلو مسئلے بھی علماء اکرام مسجدوں کے اندر حل ہوتے تھے۔ آج ذرا کچھ مسئلہ ہوگا کہ وہ سرپنچ کو بلاؤ، فلاں لیڈر کو بلاؤ، سیٹھ صاحب کو بلاؤ، گھر میں بڑے ابا کو بلاؤ، بڑے تایا کو بلاؤ، نہیں تھا۔ یہ بڑے بڑے خیلوں کے اندر جا کے دیکھو، انصاف کرنے کے لیے مسجد کے باجو ایک بڑا عدالت ٹائپ ہال بنائے والا رہتا، بڑے بڑے قلعوں میں دیکھو، اللہ والوں کے دور کی بات، باہر نہیں ہوتے تھے مسئلے، کورٹ کچہری نہیں، سارے انصاف مسجدوں کے اندر ہوتے۔ باغوانوں کی برادری میں دیکھو، مسلمانوں کے درمیان میں فیصلے ہوتے ہو، سیٹھ صاحب، پیر صاحب اور فلاں لیڈر، یہ لیڈر نہیں۔ تو خیر بات ایک طرف جاری، تو بتانا مقصد میرے بھائی، علم خالی روزہ نماز زکوٰۃ کے مسائل کے واسطے نہیں ہے، پیدا سے لے کر موت تک ہر مسئلے کا حل۔ مگر مولانا کو ہم خالی دعا کے واسطے رکھ دیے، دعا کا پانی دو، دعا کا عود دو، دعا کے لیمبو دو، دعا کا اگربتیاں دو، گھر کے اندر لگانے کو برکت نہیں آ رہی۔ ہم کیسے بھی رہتے کیوں نہ، فرعون، حامان، شداد، نمرود کاروں کے جیسے، مگر تمہاری دعا پہ ہمارا بیڑا گھر غارت ہو جانا دو، چل دیں گا؟ نہیں، تو ہر چیز پوچھ کر کریں، ہر چیز کیا کریں؟ ہاں۔ علم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو جذبہ پیدا ہو رہے، عمل کہاں ہے؟ خوش ہو جائے، حال کے امر کو جان جان کر عمل کرنے والے بنے، یہ اصل ہے، عمل اصل ہے۔ تحقیقات کے جذبے پیدا کر کے کچھ نہیں۔ جذبے کب آتے ہیں؟ میں بولوں، جذبے مسجد پہ پتھر گرا، کون ڈالا رے؟ یہ جذبہ اٹھا۔ گلال گرا، کون گرائے رے؟ وہ گیٹ کون بند کرے رے؟ یہ جذبے۔ ارے یہ جذبے کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ جذبے تیرے فجر کی نماز میں بتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پہلی سب میں بتا جذبہ، وہاں تو گھراٹے مار کے گدھے کے جیسا لوٹتا۔ یہ جذبے اصل ہے، خالی استینہ چڑھا کے یہ جذبے کام کے نہیں ہیں۔ ارے نماز کی طاقت نہیں ہو رہی تو کیا جنگ کے اندر، جنگ کے میدان میں اتریں گا انہیں؟ نیند کو قربان نہیں کرا، کس قدر گرا ہے تم کو صبح کی بیداری، کس قدر گرا ہے تم کو صبح کی بیداری، ہم سے کب پیار ہے تمہیں؟ نیند ہے پیاری؟ پیار تو نیند سے کر رہا، تکلیف نہیں اٹھا رہا۔ مسجد کو تالا کیسا لگاتے بول کے وہاں، اچھا بھیا جنگ کا اعلان نہیں کرو علماء اکرام نے، نہیں تو پہلے علماء اکرام کچھ پہلے ختم کر دی، کیا لگا بولی مولوی صاحب نے، ابھی تک اس کو اچھا دعا پانی پہ چلا رہے، چل رہا تھا، انہیں تو جنگ کے میدان میں، ہاں توبہ استغفار، اللہ نے کیا جنگ کرو بولا کیا؟ جورو بچوں کو دیکھیں گے، مولانا کو کچھ بھی کام کا نہیں۔ تو علم میرے بھائیو ایک طریقہ کا نہیں، علم ہر چیز پوچھ کر کرنا، اور تمہاری سب میں بہترین جماعت ہے جو تمہارے سنگت علماء ہے،
اس سے جتنا ہو سکے اتنا فائدہ ہے. اور شیطان کے ڈبوں کو تو خطا ہی مت رکھو، نہ گھر میں رکھو. ایک بات بول کر بات ختم کرو. اپنی اگر جنت اور اپنے گھر کی عورتوں کی جنت بنانا چاہتے ہو تو گھر کے اندر موبائل خطا ہی نہیں. واجبوں کے اندر سب میں پہلی، میں اس لیے بول رہا ہوں اللہ میرے کو عمل کی توفیق دے رہا آپ کو. سب میں پہلی واجبوں کے اندر اتنا بڑا گاؤں ہے ہمارا. ایک دکان میرے سالی کی تھی مگر میرے گھر میں ابھی تک موبائل نہیں ہے. 2 بچیوں کی شادیاں ہوں مگر موبائل. کئی جنوں تانا دیتے ارے موبائل رکھنا ضرورت پڑتی ہے. اچھا ٹھیک گھر میں میرے موبائل. میرے سگے چاچا کی دکان کی بڑی بھاری موبائل کی ابھی بھی دکان ہے. میرے دوست کئی بولتے ہیں کہ ارے بھائی چاند بھائی یہ کب تک ایسا ہے اس کے موبائل. ملا آگ چولہے میں اچھی دکھتی ہے پورے گھر میں پھیلے والی رہے تو خطرے کی گھنٹی رہتی. آگ چولہے میں اچھی دکھتی پورے گھر میں پھیلے آ رہی رہے تو خطرے کی گھنٹی رہتی نہیں، بلکہ گھر پورا ستیہ ناش ہوتا، جل کے راکھ ہو جاتا. ضرورت پڑی کسی کو پڑوس میں منگ لیتے، بات کر لیتے. ابھی فون آیا پڑوس کے موبائل سے آیا، میں نہیں اٹھایا، بولا چلو ابھی گھر سے آئے کچھ نہ کچھ ہوگا کام. خیر تو گھر کے اگر اپنی عورتوں کو جہنم سے بچانا ہے، کیونکہ اپنے کو بھی بچنا ہے تو انہوں اپنے کو پکڑیں گے. کہ کل پرسوں میں بتا ایک عورت کتنے آدمیوں کو جہنم میں لے جائیں گی؟ 4. چاروں میں اپن ہے کہ نہیں ہے؟ شادی سب کی ہوئی نا؟ وہ بچے کی بھی ہو گئی؟ نہیں اس کی نہیں ہوئی، اس کی نہیں. 3-4 جنوں کی نہیں ہوئی. 4 جنوں کی باقی سب. کل قیامت کے دن اللہ پاک منی کا بھی حساب لیں گا. پوچھو مولانا ان کی بھی نہیں ہوئی. ضائع ہوں گی. 4 لوگوں نہیں ہاتھ مت بتاؤ. خیر نہیں ہوئی مگر منی کا بھی حساب ہے. اتنا ضائع ڈال دیا. امت کو بڑھانا تھا کیوں نہیں نکاح کیا؟ گناہوں سے بچنے کی چیز ایک ہی ہے، ظاہری اعتبار سے نکاح. گناہوں کا توڑ نکاح. ہمارے امیر صاحب ہمارے طیب بھائی ہے کہ نہیں، جامع مسجد میں ابھی جائیں گے تو انہوں یہاں سے کولہاپور جماعت لے گئے. ایک بزرگ بیٹھے سب کو پوچھے شادی شادی شادی، انہوں جماعت لے کے چل رہے. بولے تمہاری ہوئی کیا؟ بولے نہیں. ابے شیطان کب کرتا بولے شادی، جماعت کو لے کے چڑھ رہا کیا بولے تو. ہنسنے کا دھنگارا. خیر جس کا اس کا مسئلہ رہتا، بہنوں کا مسئلہ رہتا، پڑھائی کا مسئلہ رہتا، مگر کوشش اس بات کی ہو کہ جلد سے جلد نکاح ہو جائے. گندے خیالات اور گندے وسوسے اور گندے خواب گرنے سے بچ جاتے. آج کے خواب غسل خانے کا راستہ بتا رہے، پہلے اللہ والوں کے خواب جنت کا راستہ. سنے کہ نہیں کیسے خواب گرتے تھے؟ ارے میٹھی نیند سونے سے بہتر نماز میں قرآن پڑھنا بہتر ہے. اٹھ کھڑا ہو تو جب بھی میری نیند یہ وہ کیا بولتے اشعار یاد آ جاتے اس رات کے تو میری نیند بالکل ہی اڑ جاتی اور میں نماز کے اندر کھڑا. تو پہلے کی عورتیں کہاں کا راستہ بتاتی تھی؟ جنت کا. اور آپ کی غسل خانہ. اس لیے انشاءاللہ اپنے ساتھ عالم صاحب ہے، اچھی اچھی باتیں سیکھو، ان سے علم لو، ان سے خزانہ لوٹو. 4 مہینے کی جماعت چلے گی. 4 مہینے کی. اللہ اکبر. آپ کا تو جواب ہی نہیں. اب تعریف کے اتنے لائق ہو گیا لے آپ. الحمدللہ اللہ مکمل پورے 4 مہینے لگانے کی توفیق دے. اور کوئی ساتھی جانے کی کانکو کر رہا تو اس کی ہمدردی کرو، اس کے مناجات کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک جتنے ہمارے ساتھی 4 مہینے کے لیے آئے ہیں اس میں اضافہ ہوں گے مگر کم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. معافی چاہتا ہوں تمہارے 8 منٹ زیادہ لے. سبحان اللہ.